السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ایپیسوڈ ملتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کس نمبر 28، رائٹر اریبہ امجد، سلگتی راہیں۔ میں نے آپ سے کتنی بار پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتائیں، ایان نے کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے کہا۔ بس چھوڑ بھی دو اب اس بات کو، کسی نے کچھ نہیں کہا مجھے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے، رامیش بھائی نے آپ سے کہا تھا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا ہے نا؟ چھپانے سے بھلا کیا ہوگا، اپنے شوہر کو ہر بات بتایا کرتے ہیں، چھپایا نہیں کرتے میری جان، ایان نے روشنی کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے کہا۔ اب تمہیں معلوم ہو تو گیا ہے، اب چھوڑ دو اس بات کو، مجھے بار بار ایک بات کو کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کا جہاں دل کرے وہاں جا کر بیٹھیں، باہر ٹیرس میں، نیچے لاؤنج، ٹی وی لاؤنج میں، باہر لان میں، جہاں دل چاہے جا کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے بیڈ روم کے بالکل ساتھ غزل کا بیڈ روم ہے، اب جب دل چاہے اس کے پاس چلی جائیں، گپ شپ کریں، اب کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ وہ روشنی کو سمجھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ناشتہ آ گیا ہے، آ جاؤ اندر، ایان نے کہا۔ یہ اتنا کچھ کون کھائے گا؟ روشنی نے ناشتے کی ٹرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں دلہن جی، آپ اور ایان صاحب کھائیں گے یہ سب کچھ، اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، زبیدہ نے کہا۔ ارے نہیں، پہلے ہی آپ بہت اہتمام کر چکی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، روشنی نے کہا۔ روشنی یہ ہماری بہت پرانی ملازمہ ہے، بلکہ ہماری ماں ہے۔ میں 5 سال کا تھا جب یہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ میری امی کو ان سے بہت لگاؤ تھا اور ہمیں بھی ان سے بہت لگاؤ ہے، بہت اچھی ہیں یہ، ایان نے کہا۔ روشنی زبیدہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ایان صاحب، اب نئی دلہن کا خیال رکھنا میرا کام ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ زبیدہ کہاں ہو تم؟ ابھی تک میرے کمرے میں میری چائے کیوں نہیں آئی؟ رمشا چیخی۔ ہائے اللہ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ رمشا بی بی کو بھی چائے دینی تھی۔ زبیدہ بولی۔ اسے تو اللہ ہی معاف کرے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، اسے بولو ناشتہ کرے اور اپنے گھر جائے، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایان بولا۔ جی صاحب جی، میں کہہ دیتی ہوں، زبیدہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ آئے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ ایان، مجھے چیخنے کی آواز آ رہی تھی کچھ دیر پہلے باہر سے، پہلے میں نے سوچا کہ اٹھ کر جاؤ، مگر پھر میں نہیں گئی۔ چیخنے کی آواز؟ یہاں کس نے چیخنا ہے؟ یہ رمشا ہی چیخ رہی ہوگی، اس کے علاوہ تو ہمارا گھر پرسکون رہتا ہے ہر وقت۔ نہیں ایان، تم سمجھ نہیں رہے، ایسے جیسے کوئی مشکل میں تھا، کسی لڑکی کی آواز تھی کہ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ کریں، میں دیکھتا ہوں باہر جا کر کیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ جاؤ گی تم؟ کام مکمل کر کے باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ رامیش یہ کہہ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس کے ساتھ تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی، زیادہ ہی رعب جھاڑ رہا ہے مجھ پر، وہ بڑبڑائی۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد رامیش ہارن بجانے لگا۔ اف اللہ، کتنا وہ ہے یہ، ابھی تک باہر کھڑا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیٹ کہیں کا۔ میڈم سر باہر گاڑی میں بیٹھے کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، پلیز چلی جائیں آپ، ملازم نے آفس میں آ کر کہا۔ انہیں جا کر بول دو کہ میں نہیں آؤں گی، وہ مزید یہاں کھڑا ہو کر میرا ویٹ نہ کرے، روشنی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو ملازم نے فوراً رامیش سے جا کر کہہ دیا۔ رامیش فوراً گاڑی سے اترا اور غصے سے اندر آیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ ہاں؟ آدھے گھنٹے سے باہر گاڑی میں بیٹھا میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، مگر تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، وہ غصے سے بولا۔ تو کتنا روب کیوں جھاڑ رہے ہو مجھ پر؟ یہ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ کیوں جاؤں میں تمہارے ساتھ؟ شاید تم سب کچھ بھول گئے ہو، میں ابھی تک کچھ نہیں بھولی جی، اور یہ میرے کام کی جگہ ہے، پلیز یہاں پر تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اتنے میں یشما کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال بند کی، اپنا بیگ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھی تو رامیش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے اب باہر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتی، سمجھی؟ میں کافی دیر سے تمہارا یہ رویہ برداشت کر رہا تھا، مگر اب نہیں۔ رامیش مجھے جانے دو، میرا کزن باہر ویٹ کر رہا ہے میرا، وہ اسے گھورتی ہوئی سخت لہجے میں بولی۔ کون سا کزن؟ ہاں کون سا کزن؟ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی تھی، مگر تمہارے نخرے، تمہارے اندر موجود انا تمہیں مجھ سے بات ہی کرنے نہیں دے رہی، وہ چیخا۔ رامیش آہستہ بولو، یہاں سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں، تھوڑا سا تو خیال کرو، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔
تم نے خیال کیا جو مجھے خیال کرنے کا بول رہی ہو؟ ہاں بتاؤ، جواب دو اب۔ تم نے خیال کیا کہ رامش کب سے باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں؟ 2 بار ملازم کو بھی بھیجا مگر تم اٹھ کر باہر نہیں آئی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ کیسے غصہ کر کے گیا ہے یہ مجھ پر؟ خیر، میں اس کی ہر بات کو صرف اور صرف اگنور کروں گی۔ وہ بھی بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ باہر گئی تو احمد گاڑی میں بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آج میرے ایک بار کہنے پر باہر آ گئی ہیں۔ وہ رامش کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے احمد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ جو بھی ہے اسے تو میں کل بتاؤں گا۔ اس کی اتنی جرأت، یہ مجھے چھوڑ کر اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرو، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ کچھ سوچا آپ نے اس بارے میں؟ احمد نے یشما سے کہا۔ کس بارے میں سوچنا تھا؟ یشما جھٹ سے بولی۔ ہماری شادی کے بارے میں۔ کیا ہو گیا ہے، بھول گئی ہیں کیا آپ؟ احمد نے کہا۔ احمد، میں اپنا جواب دے چکی ہوں پہلے بھی، اس لیے بہتر ہے بار بار یہ سوال تم مجھ سے نہ ہی کرو تو اچھا ہے، یشما نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ یشما، میرا یقین کریں میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ اگر آپ کہیں گی تو میں ایک الگ گھر بھی لے لوں گا شادی کے بعد، ہم اس میں رہ لیں گے۔ احمد، تم چاہ رہے ہو میں یہاں ہی اتر جاؤں گاڑی سے، ہے نا؟ میں نہیں کرنا چاہتی ابھی شادی، پلیز یہ بات بار بار مت کرو۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، پلیز جاؤ یہاں سے پلیز۔ ابان شاہ کو یوں کمرے میں اچانک دیکھ کر غزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بس، میرے سوالوں کا جواب دو گی تم مجھے؟ کیا کہا ہے یہ رمشا شڑیل نے تم سے؟ اس نے تمہیں کوئی دھمکی دی ہے کیا؟ ہاں، اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں نے رامش بھائی سے اس کے اور رامش بھائی کے نکاح کی بات نہ کی تو وہ تمہارے اور میرے بارے میں بھائی کو بتا دے گی۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ مت آؤ یہاں، شاید تمہیں میری بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب دیکھو کتنا مسئلہ بن گیا ہے، تمہیں فکر کرنے کی پاگل بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ غزل، تم مجھے یہ بتاؤ محبت کہاں تک پہنچی ہے تمہاری میرے لیے؟ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ ابان شاہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ یہاں میری جان پر بنی اور تمہیں ابھی بھی ان سب باتوں کی پڑی ہے؟ کچھ تو خیال کرو۔ وہ غصے سے بولی۔ مجھے اس دنیا میں تمہارے اور میرے علاوہ کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں مجھ سے محبت کر لو تم بھی۔ یاد رکھنا تمہارے اور میرے درمیان کوئی بھی آیا تو کاٹ ڈالوں گا میں اسے، اور بات رہی اس سے رمشا کی تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس سے میں خود نپٹ لوں گا۔ ابان شاہ، میں تمہارے سامنے 2 ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ، میری زندگی کو مزید مشکل نہ بناؤ۔ میرے بھائیوں کو مجھ پر بہت بھروسہ ہے، میں ان کا مان، ان کا بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہتی، پلیز میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ تم ایک معذور لڑکی کا کیا کرو گے؟ تم اس وقت جنون میں ہو، جب تمہارا یہ عشق محبت کا جنون اتر جائے گا تب میں تمہیں زہر لگوں گی۔ اپنا منہ بند رکھو، تم مجھے اچھی لگتی اور ہمیشہ لگتی رہو گی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ ابان پیچھے ہٹو، وہ اسے خود سے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، ہر بات سے، ہر چیز سے مسئلہ ہے تمہیں، اور یہ معذور والی بات آئندہ میرے سامنے بالکل مت کرنا، سمجھی؟ بالکل ٹھیک ہو تم، کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں، جان بوجھ کر ایکٹنگ کر رہی ہو بس۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ بہت ہی بدتمیز ہے یہ، اسے یہ سب میری ایکٹنگ لگتی ہے، یہ کبھی باز آنے والا نہیں ہے اپنی حرکتوں سے۔ اسے تو میرے بھائیوں کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، جب دل چاہتا ہے موقع دیکھ کر میرے کمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ یشما بالکنی میں بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ شاید میں نے رامش کے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے اس کے ساتھ اتنے برے طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا اور اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ مجھے غصہ تھا جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، ان سب باتوں پر کل میں اس سے بات کروں گی اور دل کیا تو سوری بھی بول دوں گی۔ ارے نہیں، میں کیوں سوری بولوں اسے؟ سوری تو اسے بولنا چاہیے مجھے، اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے تو شروع سے ہی تم سرپھری لگتی تھی اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہی سوچتی تھی۔ اکیلی بیٹھی خود سے نہ جانے کیا کیا پلانس بنا رہی ہوں ہمیں ذلیل کرنے کے۔ ارے بس بس، تم مجھے اتنا اہم سمجھتی ہو، میرے بارے میں اتنا سوچتی ہو؟ واو، سو نائس، آؤ بیٹھو میرے پاس، آ کر بیٹھو نا اور مجھے بتاؤ کس لڑکے سے ملاقات کے لیے گئی تھی؟ یشما نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو یہ تم؟ ہاں، کون سے لڑکے کی بات کر رہی ہو؟ میں تو کل گھر پر ہی تھی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ بلیک کار میں بیٹھا لڑکا جس کے ساتھ تم ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، تمہاری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو جی ناظرین، یہاں ہوتی ہے ایپیسوڈ ختم۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔